یہ منظر اور یہ دن جو کل ہمیں دیکھنے کو ملا، اس کا مجھے تقریباً 3.5 سال سے انتظار تھا۔ جب 2017 میں ہماری حکومت ہونے کے باوجود منتخب حکومت کے خلاف نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسلوج کرنے کی سازش کا آغاز ہوا اور یہ کھیل آگے بڑھتا گیا، ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا اور اس کے بعد کی ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ، یہ تاریخ ساز فیصلہ، اس کے 3 حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ، اس کا تعلق تو میرے اور سلمان رفیق صاحب کے مقدمے سے ہے، جس کے بارے میں یہی جملہ بہت کافی ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نان انصافی پہ مبنی ہے، اور یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے دوسرے 2 حصے بہت اہم ہیں۔ ایک حصے کا تعلق احتساب کے ادارے نیب کی کارکردگی اور اس کے طریقہ کار سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ پاکستان کی بدقسمت سیاسی تاریخ ہے، جس کا صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ اس ملک میں ریاست نے مسلسل بدسلوکی کی ہے۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، ہر دور میں ہم نے آمریتوں کو فیس کیا ہے، لیکن اس بار جو ہوا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہماری جان تک لے لی گئی مگر ہماری عزت ہم سے چھیننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمیں من حیث الجماعت، ہمیں چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، لیکن ایک ڈیزائن بندوں کا ہے، ایک ڈیزائن رحمان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے، بے آواز لاٹھی، وہ عمل میں آتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندان خانے میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایسی جگہ سے روشنی ملتی ہے جس کی کوئی توقع بھی بعض اوقات نہیں کرتا۔ ہمیں انصاف دینے میں تاخیر کی گئی ہے، یہ انصاف پہلے ملنا چاہیے تھا، انصاف نہیں کیا گیا، جگہ جگہ انصاف کو ڈینائی کیا گیا۔ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ انصاف دیتے، جس آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی تھی، وہاں سے انصاف ملتے ہوئے تاخیر ہوئی۔ لیکن میں ان معزز اور عظیم ججز کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے قانون، آئین اور صداقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چلن اب اس ملک میں ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ اگر یہ رویہ جاری رہا تو ملک اور قوم کے لیے قربانی دینے والے، سیلف لیسلی سرو کرنے والے گھٹتے چلے جائیں گے۔ میری 42 سال کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے۔ میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا انصاف سے کہ یہ ایک روشنی کی کرن نہیں بلکہ ایک لائٹ ہاؤس ہے روشنی کا، جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، ایک مینارہ نور ہے۔ تو اگر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہ کیے جائیں اور اگر اصول اور قانون کی پاسبانی کے تحت فیصلے کیے جائیں تو پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اور یہ اگر ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، اگر اس ملک کے ساتھ ہم مخلص ہیں، تو پھر ہمیں یہ رویہ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ آج احد چیمہ، حمزہ شہباز، خورشید شاہ، میر شکیل، یہ ضمیر کے قیدی ہیں۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کی بات کی ہے۔ ان میں سے کوئی جھکا نہیں، کوئی بکا نہیں، کوئی ڈرا نہیں۔ یہ رویہ بدلنا پڑے گا۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں۔ نیب کو ختم کیا جانا چاہیے، احتساب کا نیا قانون پارلیمنٹ کو تشکیل دینا چاہیے، اور ایسا ادارہ بنایا جائے جو آزاد اور خود مختار ہو، جو حکومتوں کی ریاستی طاقت کی جو گرفت ہے اس سے آزاد ہو، تاکہ جس نے لوٹ مار کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے۔ واضح طور پہ لکھا گیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا گیا۔ بدقسمتی سے اپنی پیدائش سے لے کے آج تک احتساب کے نام پہ اس ملک میں آرم ٹوسٹنگ کی گئی ہے، دور کسی کا بھی تھا، اب وہ ورسٹ کیفیت میں ہے۔ تو لازم ہے یہ پارلیمنٹ پر
پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر کہ وہ نئی قانون سازی کریں. ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری شاید ادا نہیں کر سکیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے. ہم پرعزم ہیں, اپوزیشن پرعزم ہے. حکومت کو بھی ہمت کرنی چاہیے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو تو بجائے کرپشن کی کالک مخالفین کے چہرے پہ ملنے کے اور کرپشن کی اس پوری ڈرائیو کو ناکام بنانے کے, نئے قانون کے تحت نیا ادارہ بننا چاہیے. کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ میں نے نیب کو ڈیل کیا ہے, وہاں انصاف کا ماحول بدقسمتی سے نہیں ہے. اگر کوئی ایک فرد وہاں انصاف دینا بھی چاہتا ہے, وہ ماحول ایسا ہے جو اس کو انصاف نہیں کرنے دیتا. وہاں پہ آپ اس ڈریکونین لا کے تحت, یہ جو کالا قانون ہے جو پرانا بنا ہوا ہے, جو ایک ڈکٹیٹر نے اس کے اندر ڈریکونین جو آرٹیکلز ہیں وہ ایڈ کیے تھے, اگر یہ قانون رہے گا تو آپ کسی فرشتے کو بھی یہاں پہ لے آئیں, وہ بھی وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. بہت شکریہ.